چھوٹی سی عمر کے اندر آپ نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا کہ میں نے ورلڈ وائڈ فیم حاصل کرنا، میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو دنیا جائے۔ مجھے جانے۔ ماشاءاللہ سے جب آپ نے یہ کیا تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس وقت میری عمر 9 سال 9 مہینے 11 دن 6 گھنٹے 10 منٹ اور 2 سیکنڈ تھی۔ 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ نہیں، میں کاؤنٹ کر رہا تھا 3 سیکنڈ۔ آپ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ اچھا اوکے۔ عرفہ کریم دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بنی، بل گیٹ سے ملنے گئی، وہاں کے میڈیا اور تھنک ٹینکس نے اسے کہا پاکستان کا دوسرا رخ، another side of پاکستان، لیکن میں کہتا ہوں یہی ہے پاکستان، عرفہ ہے پاکستان۔ عرفہ کریم ایک زندگی کا نام ہے، شرارت کا نام ہے، قہقہوں کا نام ہے، مستی کا نام ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا فل آف لائف۔ کہنے کے تو ہم سے چلی گئی لیکن وہ زندہ ہے، اس کا نام، وہ اپنا کام، اپنی لیگیسی، وہ اتنا کچھ پیچھے چھوڑ کے گئی ہے۔ عرفہ کی پہچان بنی جب اس نے 9 سال کی عمر میں ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا امتحان پاس کیا۔ بل گیٹس کو پتا چلا، اس نے کہا کہ جی ہاں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں مسٹر بل گیٹس کو خود پوئم دوں گی اپنے ہاتھ سے لکھ کے۔ وہ اس نے ایک عام سے سادہ سے کاغذ پہ بڑی خوبصورت سی پوئم لکھی اور جا کے جب ان کو دی تو مسٹر بل گیٹ بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ پرسنل ٹچ تھا، اس کی ایفرٹ تھی، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ اور اسی وقت اس کے جواب میں انہوں نے بھی ایک سمپل سے پیج کے اوپر بڑا خوبصورت آٹوگراف انہوں نے دیا اور اپنی پکچر ساتھ دی۔ تو وہاں پہ اس نے جو ملک کا مقدمہ جو دفاع کیا وہ اتنا خوبصورتی سے کیا کہ بڑے لوگ بھی شاید نہیں کر سکتے۔ جب وہ بل گیٹ سے مل رہی تھی، وہ 10 منٹ کی ملاقات، اس نے اس سے پوچھا کہ عورت جو پردہ یا سکارف لیتی ہیں یا یہاں پہ عورتوں کو برابری کے مواقع نہیں ملتے، تو اس نے بجائے جواب دینے کے اس نے الٹا اس سے ایک سوال کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں پچھلے 3 دن سے میں نے یہ آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے مائکروسافٹ میں کیوں اتنی کم خواتین ہیں۔ بل گیٹس کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کو جواب اس نے کہا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ ڈھونڈیں جو کہ ٹیکنالوجی میں کام کر سکیں یا ان کا انٹرسٹ ٹیکنالوجی میں ہو۔ تو یہ ہنس پڑی، اس نے کہا آپ میرے ملک آئیں، میرے گاؤں آئیں، میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی عورتیں جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور کتنی عورتیں جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی عرفہ سے زیادہ بل گیٹس جو ہیں وہ عرفہ سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ انوکھا لاڈلا بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اس کو اس لیول کی موسیقی آتی تھی، بائی برتھ آتی تھی۔ جو کمپٹیشنز میں وہ جیتتی تھی تو جو جج حضرات ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اس کو کون سکھاتا ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ اسے کوئی نہیں سکھاتا تو وہ اس کو یقین نہیں کرتے تھے۔ کیسی انوکھی بات رے۔ دوسری یہ تھی کہ اس کی کریٹیوٹی، وہ سوچتی تھی، تخیل میں وہ چیز سوچتی تھی اور اس کا حل تلاش کرتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اقبال کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے ایک نظم لکھی تھی جب اس کی عمر 10.5 سال تھی۔ اس نظم کے اندر جو موضوع اور اس کی مقصدیت اور اس کی جو سوچ کی اڑان ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ کتنا دور کا سوچتی تھی۔ دور کہیں تنہا ایک پرندہ تھا انگشت بدندہ، سوچتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ہیں اتنے ناداں، جانتے ہوئے بھی کہ جانا ہے اس کے پاس، کیوں نہیں آتے یہ برے کاموں سے باز۔ معلوم ہے ان کو یہ دنیا ہے فانی، ختم ہونے والی ایک چھوٹی کہانی، کوئی نہ جانے کب آخرت آ جائے، پھر حضرت انسان کچھ بھی نہ کر پائے۔ تو جو اس کا عارفانہ رنگ اس کی طبیعت میں تھا وہ اس کی باڈی لینگویج اور اس کے ڈے ٹو ڈے چیزوں میں بھی واضح تھا، کیونکہ کپڑے اچھے پہننے نہ پہننے، استری ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ٹام بوائے تھی، وہ ہیل ٹائپ کی بچی نہیں تھی جو بچیاں نازک نازک ہیل پہن کے چلتی ہیں، وہ جاگر والا میٹیریل تھا۔ گول گپے اس کی فیوریٹ ڈش ہوتی تھی، رشوت کے طور پہ گانے سناتی تھی، کہتی تھی آپ پے کریں گی تو پھر میں آپ کو سناؤں گی۔ جب میرا کوئی کام ہوتا تھا یا اسائنمنٹ ہوتی تھی تو انٹرنیٹ اس کے اتھارٹی میں ہوتا تھا اور میں اس سے پلیڈ کرتا تھا کہ مجھے وہ انٹرنیٹ یوز کرنے دے، اور مجھ سے فنی ڈانسز کرواتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میرے لیے یہ لگاؤ، میرے لیے کھانا بناؤ، میرے لیے سینڈوچز بناؤ۔ ڈرائنگ کے ذریعے ڈفرینٹ کارٹونز کی فیسز بنا کے، ہیپی فیس، سیڈ فیس،
उस तरीके से वो अपनी शरारतों का इजहार करती थी। फिर वो उसका जो एक ह्यूमन एलिमेंट था उसके अंदर कि इतनी छोटी उम्र में उसको फेम मिली पूरी दुनिया में एज अ साइबर प्रिंसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रिंसेस ऑफ बिल गेट्स, फेवरेट किड ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन बावजूद इन सारी चीजों के उसमें कोई एयर्स नहीं थे कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट, बहुत मैंने कोई एजाज हासिल करके मैं यहाँ तक पहुंची। एक नॉर्मल हंसती खेलती बच्ची थी। वो इतनी डाउन टू अर्थ थी कि जब वो गांव में जाती थी तो मेरे दूसरे बच्चे बेटे एट टाइम्स कहते थे कि हमें पानी नहीं पिया जाता, स्मेल आती है, दे वर नॉट यूज्ड टू उस एनवायरनमेंट। लेकिन ये वहां जाके इसकी तस्वीरें भी अगर आप देखें, इसकी बॉडी लैंग्वेज आप वहां पे देखें, ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए अपनी सहेलियों के साथ, तो उसको कभी ये नहीं हुआ था कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूं जहां पर आई एम नॉट इजी एट। म्यूजिक के बगैर कभी मैंने उसको पढ़ते नहीं देखा। एक दिन मैं उसके कमरे में आई, मैंने देखा कि वो मैथ्स की बुक खुली हुई है, साथ साथ लिख रही है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चैटिंग चल रही है, एक वेबसाइट खुली हुई है, साथ उस पर काम हो रहा है। वो मेरे साथ अक्सर बैठी होती थी और वो कॉन्टिन्यूसली कुछ स्क्रिबलिंग या कुछ ना कुछ कर रही होती थी, और मैं जब उसके नोटबुक से देखती थी उसके भरे होते थे नोट्स ड्राइंग से, कभी टीचर की शक्लें बना रही है, कभी कुछ कर रही है। और मैं उसे कहती थी, मैं कहती अरफा यार कॉन्सेंट्रेट तो करो, लेक्चर चल रहा है। कहती नहीं यार मुझे समझ आ रही है, टीचर बोले मैं सुन रही हूँ साथ साथ। मैं बल्कि उसको एक दो दफा मैंने कहा कि बेटा पढ़ाई भी कर लें, आपके ओ लेवल्स के फाइनल सर पे हैं। बस कर रही हूँ। बैठी होगी, उसने कहीं से सीखी होगी, उसके शॉर्टकट्स पता होंगे, तो मैं बता रही हूँ कि यार एक बहुत आला तरीका है, तुम लोग ऐसे ऐसे करो ना, तो यू नो दैट्स हाउ यू कैन डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वो तो एक दफा मैंने उससे पूछा, दे आर योर कॉम्पिटिटर्स? उसने कहा जी रिस्पेक्टेड। शी हैड दैट फेथ इन हर कि मैं बताने से यू नो मैं पीछे नहीं रह जाऊंगी। वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि जो मर्जी हो जाए, पढ़ाई को कभी अपने आप पे बोझ नहीं समझना, पढ़ाई को मजे से करना है, व्हाट शी यूज्ड टू कॉल फन लर्निंग। ना पढ़ने के बावजूद ओ लेवल्स में उसने 3 A stars और 6 A's लिए। She was truly a genius. She was a prodigy. वो कहती थी मामा एक सिर्फ इंसान की एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्रेड्स ले रहे और उसके अलावा दुनिया का आपको पता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। वो चली गई, हमारे दरमियान नहीं है। उसके लिए इतना प्यार दुनिया से, इतने रेफरेंसेस हुए, इतनी चीजों के नाम रखे गए। ये बड़ी अच्छी चीज है, हीरोज के नाम जिंदा रखने का एक तरीका है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि उसका वो विजन या वो काम जो वो करना चाहती थी उसको जिंदा रखा जाए। छोटी सी उम्र में जो बड़े बड़े ख्वाब उसने देखे हैं, वो उसमें क्या मैसेज